دیا تھا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اگر رحمتوں کی امید لگائی جا سکتی ہے، برکتوں کی امید لگائی جا سکتی ہے، تو وہ انہی نظریات کو تھام کر، انہی عقائد کو تھام کر، جن عقائد کے لیے اسی خدائے بزرگ و برتر نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک اور ہم آقا کے ٹائپ میں ایک پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پیغام سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عرصہ قبل ہماری عدلیہ نے حکومت سے ایک مطالبہ کیا، چند دن قبل عدلیہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ چونکہ عدالت میں مختلف مقدمات آتے ہیں اور مقدمات کے دوران گواہ جو پیش ہوتے ہیں یا جو مدعی ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، ان میں سے اکثر افراد جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم ان کے سچ اور جھوٹ کا وہ موازنہ کر سکیں، سمجھ سکیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ قبل یہ شوشہ اٹھا تھا، یہ بات باقاعدہ اخبارات کے صفحات کی زینت بنی تھی کہ امریکہ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے کہ جس کے ذریعے وہ بولنے والے کے سچ اور جھوٹ کا توازن کر لیتے ہیں کہ جو لفظ بولے جا رہے ہیں وہ سچے ہیں، حقیقی ہیں یا جھوٹے اور بناوٹی ہیں۔ اس مشین کا مطالبہ کیا تھا عدلیہ نے حکومت سے کہ ہمیں وہ مشین فراہم کی جائے تاکہ ہمارے مقدمات جو بھی ہوں ان کا فیصلہ حقائق پہ مبنی ہو، سچ پہ مبنی ہو، اس میں دھوکہ بازی، فراڈ یا جھوٹ نہ کر سکے۔ لیکن اللہ ہدایت دے، رہنمائی کرے ہمارے حکمرانوں کی اور انہیں صحیح فیصلے اور صحیح اقدام اٹھانے کی ہمت عطا فرمائے۔ انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، مشین کی فراہمی سے انکار کر دیا۔ لیکن ابھی اس کھاتے میں ہمارے پاس جو ایک مشین موجود ہے، نمونہ اس کا موجود ہے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو انسان کے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگا لیتا ہے، تو ادارہ صفہ اسلامک سینٹر کی جانب سے آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا جا رہا ہے سچ اور جھوٹ پکڑنے والی مشین کا۔ تشریف لاتے ہیں آقا پیش کرنے والے ہمارے 3 بھائی قاسم عباس، عثمان افضل اور بھائی عبد المعید۔ تمہیں پتا ہے جب میں تمہاری عمر کا تھا نا، میں نے پورے بورڈ میں ٹوپ کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک خاکہ تھا کہ جس کا لبِ یہ تھا کہ ایک لطیفہ ٹائپ ہی اکثر کہانیوں کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا آ کے جھوٹ بولتا ہے تو اس گھر کے اندر ایک ایسی مشین ہوتی ہے کہ جو جھوٹ بولنے پر حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا کوئی جھوٹ بولتا ہے مشین اتنی زیادہ تیز حرکت کرتی ہے۔ تو ماشاء اللہ سے والد صاحب بچے کو سمجھا تو یہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ سمجھاتے سمجھاتے خود ایک ایسا اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ مشین گرم سے بیچاری نیچے گر جاتی ہے کہ اس کی ہمت ہی نہیں کہ اس جھوٹ کو برداشت کر سکے۔ تو اس خاکہ کے تحت آپ کے سامنے ایک پیغام یہ رکھنا ہے کہ اکثر اوقات گھروں کے اندر ماں باپ، بڑے بھائی اور بہنیں اور جتنے بھی دوست احباب ہیں، بچوں کے ساتھ ازراہ مذاق
یا ان کی تربیت کرتے ہوئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں لیکن وہ بات حقیقت نہیں ہوتی، وہ بات جھوٹ ہوتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم جھوٹ کو اتنا موذی گناہ نہیں سمجھتے جتنا خطرناک گناہ ہمارے پیارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قرار دیا. ہماری عام گفتگو کے اندر، ہنسی مذاق کے اندر، بچوں کو سمجھانے کے اندر اکثر جھوٹ چلتا ہے. ابا جان سے ملنے کوئی دوست باہر ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ کیا جناب فلاں صاحب آئے ہیں، تو ابا جان بچے کو بھیجنے ہیں، جاؤ بیٹا انہیں کو وہ گھر میں نہیں ہے. اور بیٹا جان بھی ایک دفعہ جا کے بتاتے ہیں، دوسری دفعہ پھر آتے ہیں تو تیسری دفعہ کہا کے یہی کہتے ہیں کہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں. وہ بندہ خود بھی پکڑا جاتا ہے، جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے. تو اس لیے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے دوران ہم اس بات کا خیال رکھیں. کیوں خیال رکھیں؟ کہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ، ہمارے پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جن کے ساتھ ہماری عقیدت بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، جن کا ہم اتباع اور فرما برداری کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے گھرانے کے اندر ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو بلانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے اسے کسی چیز کی لالچ دے رہے ہیں. جیسے ہم لا لیتے ہیں، بیٹا میری بات سنو، میں آپ کو 10 روپے دوں گا، میں آپ کو فلاں ٹافی دوں گا یا فلاں چیز دوں گا، چاکلیٹ دوں گی. یہ کام اسے اپنے پاس بلانے کے لیے اسے جھانسا دیا جاتا ہے. اب وہ خاتون بلا رہی ہے اور اسے جھانسا دے رہی ہے کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں فلاں چیز دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر یہ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اسے وہ چیز دیتی؟ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس وہ چیز موجود تھی، میں ضرور اسے دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بچہ آپ کے پاس آ جاتا اور آپ اسے وہ چیز نہ دیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا یہ جملہ جھوٹ کے طور پہ لکھ لیا جاتا کہ آپ نے بچے کو بلانے کے لیے جھوٹ بولا. اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یاد رکھیے گا اس جھوٹے پہ قدم ہدایت کے راستے پہ کبھی نہیں کر سکتے. ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی